قیامت کی جھلک آج ہمیں انہی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے جب پنجاب کے میدان پانی میں ڈوب گئے ہیں، پاکستان کے ہزاروں گاؤں زیر آب آ گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے، بچے اور بوڑھے کھلے آسمان تلے سسک رہے ہیں۔ دریا چناب اور ستلج کی موجیں بستیاں بہا کر لے گئیں، کھیت اجڑ گئے اور امیدیں ٹوٹ گئیں۔ دوسری طرف بھارتی پنجاب بھی اسی آفت میں گھرا ہوا ہے، جہاں امرتسر اور گورداسپور جیسے علاقے سیلاب کی لپیٹ میں آ کر تباہ ہو گئے۔ یہ منظر سے پانی کا طوفان نہیں، یہ ایک صدیوں پرانی پیش گوئی کی یاد دہانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں زلزلے کثرت سے ہوں گے، بارشیں زیادہ ہوں گی مگر فصل کم نکلے گی، فتنہ و فساد عام ہو جائے گا اور وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ آج کے یہ حالات ہمیں وہی اشارہ دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین لرزے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ یہ الفاظ اب صرف کتابوں میں نہیں، حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آخرت کا وعدہ قریب آ جائے گا تو لوگ گروہ در گروہ جمع کیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل آیت 104۔ مفسرین نے اس آیت کے ساتھ زمین کی بڑی تبدیلیوں، سیلابوں اور زلزلوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سورہ تکویر اور سورہ انفطار میں بتایا گیا کہ آسمان پھٹ جائے گا، سمندر بھڑک اٹھیں گے اور زمین ہلا دی جائے گی۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ زمین کا نظام بگڑ جائے گا اور قیامت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا قیامت سے پہلے بارشیں زیادہ ہوں گی لیکن فصلیں کم ہوں گی۔ مسند احمد۔ یعنی بارش اور سیلاب عام ہوں گے مگر انسان کو فائدہ کم ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، زلزلے کثرت سے نہ ہو، وقت قریب نہ ہو جائے، فتنوں میں اضافہ نہ ہو اور قتل عام نہ بڑھ جائے۔ صحیح بخاری۔ یعنی زمین پر زلزلے اور آفات کا بڑھ جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیات اور احادیث آج ہمیں ایک ایسی حقیقت کی یاد دہانی کرا رہی ہیں جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پاکستان اور بھارت کے پنجاب میں آنے والا حالیہ سیلاب کروڑوں انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ پاکستان کے پنجاب میں 12 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے، 2.5 لاکھ سے زائد بے گھر ہوئے، 1600 سے زائد گاؤں پانی میں بہہ گئے۔ اسی طرح بھارتی پنجاب میں بھی امرتسر، گورداسپور اور فیروزپور جیسے علاقے زیر آب آ گئے۔ یہ سب مناظر دیکھ کر ایک سوال دل میں ابھرتا ہے کہ کیا یہ سب محض بارش اور موسم کی شدت ہے یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت اور تنبیہ موجود ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسی حقیقت کو آپ کے سامنے کھولیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ یہ سیلاب کیوں آئے، کس وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، کیا یہ سب محض قدرتی حادثہ ہے یا اللہ کی طرف سے تنبیہ؟ قرآن و حدیث میں ان واقعات کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے اور قیامت کی نشانیوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سب ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ صرف خبر نہ سنیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت کو بھی سمجھ سکیں، کیونکہ یہ محض پانی کی تباہی نہیں بلکہ انسان کو جھنجھوڑنے والی وارننگ ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا کی ہر آفت، ہر زلزلہ، ہر طوفان اور ہر سیلاب ہمیں ایک ہی حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنی، ایک دن اس کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس دن کی نشانیوں کو بیان فرمایا تاکہ انسان غفلت کی نیند سے جاگ جائے۔ قرآن میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں کہ زمین و آسمان کے نظام میں ایک دن بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سورہ تکویر میں ارشاد ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی وہ دن جب انسان اپنی آنکھوں سے کائنات کا پورا نظام ٹوٹتا ہوا دیکھے گا۔ سورہ انفطار میں کہا گیا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، تب ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یہ منظر دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ زمین اپنے باسیوں کو باہر نکال دے گی، سمندر اپنی سرحدیں توڑ دیں گے اور انسان اپنے ہی اعمال کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سورہ زلزال میں فرمایا گیا جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی زمین خود گواہی دے گی کہ اس پر انسان نے کیا کچھ کیا تھا۔ یہ سب آیات ہمیں خبردار کر رہی ہیں کہ زمین اور آسمان کا یہ مضبوط نظام ہمیشہ کے لیے قائم نہیں، ایک دن آئے گا جب یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ قیامت سے پہلے آفات میں اضافہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، زلزلے کثرت سے نہ ہوں، وقت قریب نہ ہو جائے،
فتنوں میں اضافہ نہ ہو اور حرج یعنی قتل عام نہ بڑھ جائے۔ یہاں زلزلوں اور آفات کی کثرت کا ذکر بالکل اسی طرح ہے جیسے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کبھی خطے میں زلزلہ، کبھی دوسرے علاقے میں طوفانی بارشیں اور کبھی زمین کا کٹاؤ۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت سے پہلے بارش زیادہ ہوگی لیکن فصل کم ہوگی۔ مسند احمد۔ یہ کتنی عجیب اور خوفناک پیش گوئی ہے۔ بارش تو ہوگی، پانی زمین پر برسے گا، مگر کھیتوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا آج کے دور میں ہمیں یہی نظر نہیں آ رہا؟ بے تحاشا بارشیں، سیلاب اور طغیانی، مگر زمینیں خشک، زراعت برباد اور انسان بھوکا۔ پیارے دوستو، یہ بات غور طلب ہے کہ بارش کا زیادہ ہونا بظاہر رحمت ہے، لیکن جب وہ زمین کے لیے فائدہ مند نہ رہے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ آج کل کے سیلابی مناظر، فصلوں کی بربادی اور بھوک پیاس سے تڑپتے لوگ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئیاں حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری زمانے میں زمین پر فتنے بڑھ جائیں گے، وقت تیزی سے گزرے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، یعنی وقت کا قریب ہونا بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ آج کا انسان گواہی دیتا ہے کہ وقت کس تیزی سے گزر رہا ہے، لمحے دنوں کی طرح اور مہینے دن کی طرح گزر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سب نشانیاں صرف قصے نہیں بلکہ ایک حقیقت ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ زلزلے، سیلاب، طوفانی بارشیں اور زمین کی بربادی، یہ سب ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ وہ دن قریب آ رہا ہے جس کی خبر قرآن و حدیث میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار گزشتہ اقوام کی مثالیں دیتا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے حق کو جھٹلایا، نافرمانی کی اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ ایک دن ایسا آیا کہ آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین سے چشمے ابل پڑے۔ ایک عظیم طوفان آیا جس نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ صرف وہ لوگ بچائے گئے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، کشتی میں سوار تھے۔ یہ واقعہ انسان کے لیے اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب زمین پر ظلم اور نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو پانی رحمت سے عذاب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قوم عاد اپنی طاقت اور بڑے بڑے محلات پر ناز کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی اور اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ان پر سخت آندھی کا عذاب بھیجا گیا۔ یہ طوفانی ہوا کئی دن اور کئی رات چلتی رہی اور ان کے مضبوط جسم اور عمارتیں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اونٹنی کو قتل کیا تو ان پر ہولناک زلزلہ اور کڑکدار چیخ کا عذاب آیا۔ ان کے محلات اور پہاڑوں میں تراشی ہوئی عمارتیں سب برباد ہو گئیں اور یہ قوم مٹ کر رہ گئی۔ فرعون اور اس کی قوم، فرعون نے تکبر کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم ڈھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف آفات بھیجیں، طوفان، ٹڈی دل، جوں، مینڈک، خون، مگر وہ نہ مانے تو آخرکار دریائے نیل میں ڈبو دیے گئے۔ پیارے دوستو، یہ سب واقعات قرآن میں بار بار دہرائے گئے ہیں تاکہ آج کا انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ ان سے مختلف ہے۔ اگر آج بھی انسان سرکشی اور ظلم میں بڑھ جائے تو اللہ کی قدرت کے یہ عذاب پھر آ سکتے ہیں۔ اب آئیے حالیہ دنوں کی طرف۔ پاکستان اور بھارت کے پنجاب میں آنے والا سیلاب محض بارشوں کا نتیجہ نہیں لگتا۔ لاکھوں افراد بے گھر، ہزاروں گاؤں تباہ، کھیت کھلیان برباد، یہ سب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ کیا یہ صرف موسم کی تبدیلی ہے یا پھر ہمیں وارننگ ہے کہ ہم اپنی روش کو درست کریں؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آفات میں دو پیغامات ہوتے ہیں: ایمان والوں کے لیے آزمائش تاکہ وہ صبر کریں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں، غافلوں کے لیے تنبیہ تاکہ وہ جاگ جائیں، توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پیارے دوستو، جب ہم آج کے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف ظلم، ناانصافی، بے حیائی، سود، جھوٹ اور فتنہ و فساد نظر آتا ہے۔ ایسے ماحول میں آفات کا آنا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک الارم ہے، اللہ کی پکڑ قریب ہے۔ یہ سیلاب ہمیں بتا رہے ہیں کہ مال و دولت لمحوں میں ڈوب سکتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں پانی میں بہہ سکتی ہیں، فصلیں اور محنت ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتی ہیں۔ انسان کتنا کمزور اور بے بس ہے، یہ سب ہمیں اللہ کی عظمت اور اپنی کمزوری یاد دلاتے ہیں۔ سبق اور نصیحت۔ قدرتی آفات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم دنیا کے مالک نہیں بلکہ صرف مسافر ہیں۔ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ گناہوں سے بچنا، توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نجات ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف پلٹیں، صدقہ و خیرات کریں، نماز قائم کریں، استغفار کو معمول بنائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم نے ان تنبیہوں کو نظر انداز کیا تو ہمیں ڈر ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی سخت آفات آئیں گی اور شاید پھر توبہ کا موقع نہ ملے۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث ہمیں یہ حقیقت بتاتی ہے کہ دنیا میں جو آفات آتی ہیں ان میں اکثر انسان کے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا،
خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، تاکہ وہ اپنے بعض اعمال کا مزہ چکھیں اور شاید وہ باز آ جائیں۔ سورہ روم آیت 41۔ یعنی زمین پر جو بگاڑ اور آفات نظر آتی ہیں وہ محض فطری حادثات نہیں بلکہ انسان کا اپنے ظلم اور سرکشی کا نتیجہ ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے آفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو ان پر طاعون اور وہ بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں جو ان کے بزرگوں میں نہ تھیں، اور جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو قحط سالی اور سخت حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بارش روک لیتا ہے، اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش کبھی نہ ہوتی۔ ابن ماجہ۔ پیارے دوستو، ان احادیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی گناہ اور بدعمالیاں آفت کے نزول کا سبب بنتی ہیں۔ بے حیائی، ظلم، سود، ناانصافی، قتل و غارت گری وہ عوامل ہیں جو زمین پر اللہ کی ناراضگی کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ظلم اور فساد، اگر ہم اپنی موجودہ دنیا پر نظر ڈالیں تو کیا یہ سب کچھ ہمیں نظر نہیں آتا؟ معاشروں میں ظلم عام ہو گیا ہے، طاقتور کمزور کو کچل رہا ہے، بے حیائی کو ترقی کے نام پر فیشن بنا دیا گیا ہے، فتنہ و فساد ہر طرف پھیل چکا ہے، خاص سیاست میں ہو، معیشت میں ہو یا معاشرت میں ہے۔ قتل و خون ریزی معمول بن چکی ہے، بے گناہ انسانوں کا قتل روزمرہ کی خبر ہے۔ یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے لیے بیان فرمائی تھیں۔ آج ہم انہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ماحولیات کی تبدیلی۔ پیارے دوستو، انسان کے گناہ صرف گناہ معاصی تک محدود نہیں بلکہ وہ فطرت کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے۔ زمین کا جس طرح امن اور توازن دیا گیا تھا، انسان نے اپنے حرص و حوث کے لیے اسے بگاڑ دیا ہے۔ جنگلات کی کٹائی، انسان نے اپنی خواہشات کے لیے جنگلات کو کاٹ ڈالا۔ یہ جنگلات زمین کا نظام سنبھالے ہوئے تھے، بارشوں کو متوازن کرتے تھے، آکسیجن فراہم کرتے تھے، لیکن اب ان کی جگہ کنکریٹ کے جنگل اگائے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، کارخانوں، گاڑیوں اور ایندھن کے بے جا استعمال نے فضا کو آلودہ کر دیا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی نے زمین کا درجہ حرارت بڑھا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ برف کے پہاڑ پگھل رہے ہیں، سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے اور بارشیں بے قابو ہو چکی ہیں۔ بارشوں کا بے قابو ہونا، جہاں پہلے بارش رحمت تھی، آج وہ کبھی قحط کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور کبھی سیلاب کی۔ کبھی زمین سوکھ کر دراڑوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی پانی میں ڈوب کر زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سب انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کائنات جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اسی ترتیب سے چلتی رہے گی، دراصل ایک دن آنے والا ہے جب یہ پورا نظام بدل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی بلکہ اس سے پہلے ایسی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو انسان کو آخری بار جھنجھوڑ دیں گی۔ یہ نشانیاں اتنی واضح اور ہولناک ہوں گی کہ زمین و آسمان کا توازن ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا اور انسان اپنی بے بسی کو پوری طرح محسوس کرے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بڑی نشانیاں قیامت سے تقریباً 30 سال پہلے ظاہر ہوں گی اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کا انتظار رہ ہی نہیں جائے گا۔ ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی اور سب سے زیادہ فتنے والی نشانی دجال کا خروج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور فرمایا کہ آدم کی پیدائش سے قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دجال ایک آنکھ والا، فریب دینے والا اور کرشماتی طاقتوں کا حامل شخص ہوگا جو دنیا کو اپنے جھوٹے معجزات سے حیران کر دے گا۔ وہ زمین کو سرسبز و شاداب دکھائے گا، بارشیں برسائے گا اور مردوں کو زندہ کرنے جیسی چیزیں دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ شیطانی فریب ہوگا۔ آج کے دور میں جب ہم سائنسی ایجادات اور مصنوعی ذہانت کے کرش میں دیکھتے ہیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ دجال کے فتنے میں انسان کس طرح اس کے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی گویا ایک جھلک ہے فتنے کو ماننے کے لیے لوگوں کے پاس کیسے دلائل ہوں گے، مگر اصل حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ پھر قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ قیامت میں ذوالقرنین کی دیوار کا ذکر ہے جس کے پیچھے یہ طاقتور اور وحشی قوم قید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ لوگ قیامت کے قریب نکل آئیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے، پانی پئیں گے، فصلیں اجاڑ دیں گے اور دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے۔ آج جب ہم دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی، قدرتی وسائل کے ختم ہونے اور انسانی بھیڑ کو دیکھتے ہیں تو یہ منظر ہمیں اسی طرف لے جاتا ہے کہ زمین ایک دن انسانوں کے بوجھ سے کراہنے لگے گی۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا دراصل اس بگاڑ کی آخری شکل ہوگی جب انسان زمین کے سب وسائل کھا جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور بڑی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ آج تک ہم سورج کو روز مشرق سے نکلتا دیکھتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ معمول ٹوٹ جائے گا۔ یہ نشانی اتنی غیر معمولی ہوگی کہ سائنسدانوں کے تمام نظریات
اور فارمولے بیکار ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی اس کے بعد کوئی چاہے بھی تو ایمان اور توبہ قبول نہ ہوگی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی اور پھر انسان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اسی طرح زمین کے دھنسنے کا بھی ذکر قیامت کی بڑی نشانیوں میں آیا ہے۔ ایک بار نہیں بلکہ 3 بڑے مقامات پر زمین دھنس جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نما عرب میں۔ زمین کے اندر سے زلزلے اور دھنسنے کے مناظر دیکھ کر لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ آج ہم زمین میں ہر سال بڑھتے ہوئے زلزلے دیکھ رہے ہیں، کہیں عمارتیں چند لمحوں میں زمیں بوس ہو جاتی ہیں، کہیں بڑے بڑے علاقے پھٹ کر اندر دھس جاتے ہیں۔ یہ سب گویا اس آخری منظر کی جھلکیاں ہیں کہ ایک دن زمین کے حصے پورے کے پورے نگل لیے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور نشانی کا ذکر کیا ہے کہ آخری زمانے میں آسمان سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں گی۔ ایک روایت میں کہ ایک دن ایسی آواز گونجے گی جو مشرق مغرب سب جگہ پہنچے گی اور انسان اسے اپنی زبان میں سنے گا۔ کچھ محدثین نے کہا کہ یہ فرشتوں کی صدا ہوگی، اور کچھ نے کہا یہ زمین و آسمان کے بگڑتے توازن کی دہلا دینے والی آواز ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی زمین کے اندر سے عجیب شور اٹھتا ہے، کبھی سمندر کے اندر ناقابل فہم آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، اور کبھی آسمان پر بادلوں کی گرج، بجلی سے ہولناک دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سب اس آنے والی صدا کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان نشانیوں میں ایک اور نمایاں پہلو قدرتی آفات کا بڑھ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے زلزلے بڑھ جائیں گے اور بارشوں کی کثرت ہوگی مگر فائدہ کم ہوگا۔ آج ہم موسمیاتی تبدیلی کو ایک عالمی مسئلہ کہتے ہیں۔ برف کے پہاڑ پگھل رہے ہیں، سمندر بلند ہو رہے ہیں، بارشیں بے قابو ہو گئی ہیں، کبھی خشک سالی کبھی سیلاب۔ یہ سب کچھ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا یہ وہی نشانی نہیں جس کا ذکر 1400 سال پہلے کیا گیا تھا؟ آج کا انسان سائنس کے ذریعے اس کو کلائمیٹ چینج کہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، ایک اشارہ ہے کہ زمین کا توازن بگڑ رہا ہے، اور وہ دن قریب آ رہا ہے جب یہ سب نشانیاں اپنی آخری شدت کو پہنچ جائیں گی۔ ان بڑی نشانیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان ہوش میں آ جائے۔ یہ محض کہانیاں نہیں بلکہ آنے والے دنوں کی حقیقت ہے۔ دجال کا فتنہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایمان کو کتنا مضبوط رکھنا ہے۔ یاجوج ماجوج ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کے وسائل لامحدود نہیں۔ سورج کا مغرب سے نکلنا ہمیں بتاتا ہے کہ وقت ایک دن ختم ہو جائے گا۔ زمین کا دھنسنا اور آسمان سے آوازیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ زمین و آسمان کا یہ مضبوط نظام بھی ایک دن ٹوٹ جائے گا، اور بڑھتے سیلاب اور زلزلے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ سب ایک انتباہ ہے۔ یہ زمین کا شور ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ابھی لوٹ آؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس لیے نہیں بتائی گئیں کہ ہم خوف میں ڈوب جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا محض کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک دن ہم سب کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ قدرتی آفات، بڑھتے فتنے ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اب غفلت سے جاگنے کا وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، کثرت سے دعا کریں اور استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ استغفار کرنے والوں پر اللہ آسمان سے برکتیں برساتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ و خیرات کی بھی تلقین کی، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رحمت کو قریب کرتا ہے۔ نیک اعمال، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور مظلوموں کا سہارا بننا، یہ سب اعمال آخرت میں ہمارے لیے نور بنیں گے۔ یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے کہ قیامت کوئی دور کی بات نہیں، اس کے آثار ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم دل سے پکاریں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ پیارے دوستو، یہ سیلاب، یہ تباہ کاریاں محض ایک حادثہ نہیں بلکہ یہ ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین کی خاموش چیخیں اب سنائی دے رہی ہیں، آسمان کے اشارے ہمارے سامنے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب بڑے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم نے ہوش نہ کیا تو کل پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی لمحہ ہے جب ہمیں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈالنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہی ہماری نجات ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر
اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ ان نشانیوں اور ان آفات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر اور ایک کمنٹ شاید کسی اور کی زندگی بدل دے۔ دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی طرف پلٹیں، کیونکہ قیامت قریب ہے اور تیاری کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔